هدى ورحمة للمؤمنين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمین یا رب العالمین۔ سورہ یونس کا ہمارا مطالعہ جاری تھا اور یہ بات عرض کی گئی تھی کہ یہ سورہ مبارکہ مکی صورت ہے اور ہمارے مطالعے میں جو صورتیں آ رہی ہیں وہ مکی صورتیں ہیں۔ مکی صورتوں کے اعتبار سے اس بات کو سمجھ لیجئے کہ ان صورتوں کے اندر جو اکثر و بیشتر مضامین ہمارے سامنے آئیں گے وہ بنیادی ایمانیات کے مضامین ہیں، ایمان باللہ، ایمان بالرسالت اور ایمان بالآخرت۔ اسی طرح کچھ اخلاقی ہدایات ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آئی ہیں، اور گزشتہ نافرمان قوموں کے احوال ہیں کہ جو اللہ نے بیان فرمائے ہیں۔ عموماً یہ مضامین ہیں کہ جو ان صورتوں میں ہمارے سامنے آتے ہیں، اور مدنی صورتوں کے اعتبار سے اس کا انداز بالکل مختلف ہمیں نظر آتا ہے۔ ان مکی صورتوں کے اندر آیات چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، مضامین بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ کچھ خاصہ ہے مکی صورتوں کا۔ رکو نمبر 6 سے ہم آغاز کر رہے ہیں سورہ یونس کی۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر اب جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس رکوع میں جس موضوع کو بیان فرمایا ہے، اللہ نے واضح فرمایا یا ایھا الناس، اے انسانوں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، آ گئی تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے۔ گویا قرآن حکیم کی عظمت اور اس کی شان ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، اور ایک خاص تعلق اس ماہ مبارک کا یقیناً قرآن حکیم کے ساتھ ہے۔ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، تبھی نبی رحمت علیہ السلام نے اس ماہ مبارک کو شہر القرآن بھی قرار دیا ہے، اور اسی کی وہ رات ہے کہ جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کو نازل فرمایا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اس اعتبار سے اللہ نے اس ماہ مبارک میں اس قرآن کی عظمت کا تذکرہ بیان فرمایا۔ یا ایھا الناس، اے انسانوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے۔ وشفاء لما فی الصدور، اور تمہارے سینوں کی بیماریوں کی شفا ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے اندر رکھی ہے۔ وہدن، اور اس کے اندر ہدایت ہے اہل ایمان کے لیے۔ ورحمہ، اور رحمت ہے للمؤمنین، مومنوں کے لیے، ایمان لانے والوں کے لیے۔ وہ اس کے اندر ہدایت، اس کے اندر نصیحت تو تمام انسانیت کے لیے ہے، لیکن یہ ہدایت اور رحمت کن کے لیے بنے گا؟ کہ جو اس کے اوپر عمل کرنے والا ہے، اس پر ایمان لانے والا ہے۔ مزید اللہ نے بیان فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ، تو کہہ دیجئے اللہ کے فضل کے ساتھ اور اس کی رحمت کے ساتھ فبذلک فلیفرحوا، تو ان کو چاہیے کہ وہ اس کے اوپر خوشیاں منائیں۔ گویا کتنی عظیم نعمت اللہ سبحانہ و تعالی نے عطا فرمائی ہے، اس کے اوپر ان کو چاہیے کہ یہ خوشیاں منائیں۔ ہوا خیر مما یجمعون، اور جو کچھ وہ جمع کرتے ہیں اس میں سب سے بہترین جمع کیے جانے والی شے یہ قرآن حکیم ہی ہے۔ کسی نے بڑا خوب کہا ہے، دنیا اور مافیہ جمع کر لیا، لیکن اگر قرآن سے کچھ نہ ملا تو جان لو اس کو کچھ بھی نہ ملا، اور دنیا کا کچھ بھی نہ ملا لیکن قرآن مل گیا تو اس کو سب کچھ مل گیا۔ اللہ ہمیں یقین عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہیں کہ جو قرآن سیکھیں اور قرآن کو سکھائیں۔ دی بیسٹ پروفیشن ان دا ورلڈ ٹو رن قرآن، ٹو اسپریڈ قرآن، یہ ہے اہمیت اللہ سبحانہ و تعالی کی نگاہ میں اس قرآن حکیم کی۔ 7ویں رکوع کا آغاز ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے آیت نمبر 61 میں بیان فرمایا کہ دیکھو دیگر عبادات ہیں، اچھے اعمال ہیں، لیکن اس کے اندر اللہ نے بالخصوص تلاوت قرآن کا تذکرہ بیان فرمایا کہ اللہ کی نگاہ میں قرآن کی تلاوت کرنا یقیناً ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ قرآن کو اپنی آوازوں سے مزین کرو، گویا اس کو خوش الہانی سے پڑھو، اس کے احکامات ہیں کہ جو ہمیں ملتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک سوال کا جواب دیا کہ دیکھو یہ اللہ والے کون ہیں، یہ ولی اللہ کون ہیں، یہ اولیاء کون ہیں؟ اللہ نے بیان فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان لائے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور یہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ گویا ایمان لانے والے، اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے، یہ یقیناً اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے ولی ہیں کہ جن کو اللہ نے یہ مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے واضح کر دیا کہ مشرکین کے پاس شرک کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، یہ من گھڑت عقائد ہیں کہ جنہوں نے خود گھڑ لیے ہیں۔
8वें रुकू का आगाज होता है। नूह अलैहिस्सलाम का पुरसोज वास है कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बयान फरमाया है। ये बात अर्ज की गई थी कि अभी नूह अलैहिस्सलाम के एतबार से कैफियत हम इससे पहले समझ चुके हैं। 950 बरस उस अल्लाह के बंदे ने दावत दीन का काम है कि जो किया है, जिसके नतीजे में चंद लोग हैं कि जिन्होंने ईमान को कबूल किया। अल्लाह ने उनका तस्करा बयान फरमाया। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरी कौम, अगर है गिरा गुजरता तुम पर मेरा खड़ा रहना और मेरा नसीहत करना अल्लाह की आयत के साथ, फ़अलल्लाहि तवक्कलतु, तो मैंने तो अल्लाह ही पर तवक्कुल किया, मैं अल्लाह पर तवक्कुल करने वाला हूँ। तुम मानते हो तो मानो, नहीं मानते तो इसका वबाल तुम्हारे ही ऊपर है। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम और आले फिरौन की कशमकश का तस्करा बयान फरमाया है। इसकी तफसीलात भी हम इससे पहले सूरह आराफ में समझकर आ चुके हैं। रुकू नंबर 9 का आगाज होता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वाज़ेह फरमा दिया कि देखो, हक को कबूल करने में ये जो नौजवान हैं ये सबकत ले जाते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को लेकर दावत रखी आले फिरौन के सामने, फिरौन की कौम के सामने। वहां पर भी वो नौजवान थे कि जो बढ़कर इस दावत को कबूल करने वाले थे, क्योंकि ये जो जवानी होती है ये इंसान को बड़े बड़े काम करने के लिए आमादा कर देती है। तभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जब मक्के के अंदर दावत का काम का आगाज किया तो अव्वलीन दावत को कबूल करने वाला तबका एक नौजवान तबका था कि जिसकी तरफ यहाँ पर इशारा आ रहा है। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बयान फरमाया कि देखो, मूसा अलैहिस्सलाम की आले फिरौन के खिलाफ बद्दुआ है। इस बात को समझ लीजिए, ये जो अंबिया और रसूल होते हैं यकीनन इनके दिलों के अंदर अपनी कौम के लिए मोहब्बत होती है, नुस्ख़ खैर ख्वाही होती है, हमदर्दी होती है, लेकिन उसके साथ साथ गैरत ईमानी भी होती है। जब कौम हठधर्मी पर आ जाए, अल्लाह के अहकामात की खिलाफ वर्जी शुरू कर दे, अल्लाह के अहकामात को अपने पैर तले रोंदना शुरू कर दे, तो ये गैरत ईमानी फिर उनके अंदर बेदार होती है और ऐसी कौमों के खिलाफ रसूलों ने बद्दुआ की है। तो मूसा अलैहिस्सलाम की बद्दुआ का तस्करा अल्लाह ने बयान फरमाया है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि बेशक तूने फिरौन और इसके सरदारों को ज़ेब व ज़ीनत अता फरमाई, मालो दौलत अता फरमाई, ये दुनिया की ज़ीनत अता फरमाई, जिसके जरिए से ये अहले ईमान को रोकते हैं और नाफरमानियां करते हैं। ए अल्लाह, तो अजाब लेकर आए इनके ऊपर, दर्दनाक अजाब। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम की इस बद्दुआ को कबूल फरमाया है और फिरौन को निशान इबरत है कि जो बना दिया। अल्लाह ताला ने कुरान में इसका इशारा बयान फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस फिरौन को गर्क कर दिया और अगली आने वाली नस्ल के लिए निशान इबरत बना दिया। ये बात हम अच्छी तरह जानते हैं कि फिरौन अपने लाहो लश्कर के साथ पानी में गर्क कर दिया गया था और उसके बाद 1960 ईसी के अंदर इस फिरौन की लाश है कि जो दरियाफ्त हुई है पानी के अंदर से और आज भी उसको महफूज कर रखा है मिस्र के अंदर। गोया अल्लाह ने इस फिरौन को आने वाली नस्लों के लिए निशान इबरत है कि जो बना दिया। उसके बाद रुकू नंबर 10 का आगाज होता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बयान फरमाया कि देखो, तौबा करो जिस तरह कौम यूनुस ने तौबा की थी। इस तौबा की वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आए हुए अजाब को टाल दिया। अल्लाह ने कुरान में कौम यूनुस का तस्करा बयान फरमाया। ये वो कौम थी कि जो नाफरमानी में इंतहा कर गई थी। यूनुस अलैहिस्सलाम इनकी तरफ मबूस किए गए थे। यूनुस अलैहिस्सलाम इनसे दिल बर्दाश्ता होकर इस कौम से निकल कर चले गए, जबकि अभी अल्लाह का हुक्म नहीं आया था। जब कौम ने अजाब को देख लिया, कौम मुतवज्जा हो गई अल्लाह की तरफ और पूरी की पूरी कौम मैदान में निकल आई। अपने घर बार को, अपने बच्चों को, अपने जानवरों तक को मैदान में लेकर आ गई और इज्तिमाई तौबा है कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने किया है और अल्लाह ने आए हुए अजाब को टाला है। ये वाकई अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया है। किस लिए? क्योंकि बाद में भी ये हालात आ सकते हैं, बाद में भी अल्लाह के अजाब आ सकते हैं और इसका हल क्या है? इज्तिमाई तौबा। जब वबाल इज्तिमाई तौर पर आता है तो कौम यूनुस की तरह तौबा करें, अल्लाह आए हुए अजाब को भी वापस टाल देता है। ये वो मिसालें हैं कि जो अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाई है।
آج عمومی اعتبار سے امت مسلمہ مختلف قسم کے عذاب کے اندر گھری ہوئی ہے، بالخصوص مسلمانان پاکستان۔ اگر ہم جغرافیائی اعتبار سے دیکھیں تو ہمارے چاروں طرف دشمنان ہیں کہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، اندرونی اور بیرونی سازشیں ہیں کہ جو یہاں پر ہو رہی ہیں، مختلف قسم کے عذاب کے سائے ہیں کہ جو اللہ کے آئے ہوئے ہیں۔ تین قسم کے عذاب کی صورتیں ہم سمجھ کر آ چکے، آسمان سے بھی اللہ کے عذاب کا نزول ہے، زمین سے بھی اللہ کے عذاب ہے کہ جو آ رہے ہیں، آپس میں گروہوں میں تقسیم کر کر وہ عذاب کا مزہ ہے کہ جو اللہ چکھا رہا ہے۔ گویا مجموعی اعتبار سے آج ہم اللہ کے عذاب کی گرفت کے اندر ہیں۔ آج اگر ہمیں بچنا ہے تو اللہ کے حضور انفرادی توبہ بھی کرنی ہے، اجتماعی توبہ بھی کرنی ہے اور رجوع کرنا ہے اللہ کے احکامات کی طرف۔ اللہ ہمیں یقین عطا فرمائے۔ پھر اللہ نے بیان فرمایا کہ یہ ایمان اللہ کی آیات پر غور و فکر سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ ایمان کیسے آئے گا؟ اس قرآن میں غوطہ-زن ہو جائے، اس قرآن کا مطالعہ کرے، اللہ کی آیات کا مطالعہ کرے، اس کی تلاوت کرے، اس کو سمجھے، اس پر عمل کرے، اس کو دوسروں تک پہنچائے۔ یہ انسان کے ایمان کے اضافے کا ذریعہ ہے، انسان کے ایمان کو مضبوط کرتی ہے اور اس کے اندر اضافہ ہے کہ جو پیدا کرتی ہے۔ رکوع نمبر 11 کا آغاز ہوتا ہے، اللہ نے واضح فرما دیا کہ دیکھو حق و باطل میں سمجھوتا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ مشرکین آتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اپنی بات رکھتے اور کہتے تھوڑا ہلکا معاملہ رکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا دیا گیا کہ میں نہیں عبادت کرتا ان لوگوں کی جن کے سوا کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، گویا اللہ کو چھوڑ کر میں ان کو معبود بنا لوں جن کو تم معبود بنائے بیٹھے ہو، یہ ہرگز ممکن نہیں ہے۔ اور لیکن میں تو عبادت کرتا ہوں اعبد اللہ، صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، الذی یتوفاکم، جو تمہیں بھی موت دینے والا ہے۔ گویا یہ جو تمہارے معبودان باطلہ ہیں یہ کوئی اختیار نہیں رکھتے، وہ اللہ ہے کہ جو سب کو موت دینے والا ہے، اسی کے ہاتھ میں کل اختیار ہے۔ اس کی طرف یہاں پر دعوت ہے کہ جو آ رہی ہے۔ آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اگر پہنچائے آپ کو اللہ کوئی تکلیف تو کوئی نہیں اس کو دور کر سکتا سوائے اللہ کے، اور اگر اللہ کسی بھلائی کا ارادہ کر لے تو کوئی اس کی بھلائی کو دور نہیں کر سکتا۔ یہ کل کا کل اختیار اللہ ہی کا ہے۔ اللہ ہمیں بھی یقین عطا فرمائے۔ اس دعا کی طرف اس سے پہلے بھی اشارہ آیا تھا کہ جو نبی رحمت علیہ السلام ہر نماز کے بعد مانگا کرتے تھے، اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، کوئی نہیں دے سکتا اگر تو منع کر دے اور کوئی نہیں روک سکتا اگر تو عطا کرنا چاہے، اور تیری بڑائی اور تیری بزرگی کے سامنے کسی کی بڑائی اور بزرگی کام آنے والی نہیں ہے۔ اللہ ان کلمات پر ہمیں واقعتاً یقین عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا کہ یقیناً آ گیا ہے تمہارے پاس حق، یعنی یہ قرآن من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، چنانچہ جس نے ہدایت کو اپنایا تو یقیناً یہ ہدایت نفع دے گی اس کے نفس ہی کو۔ وہ اگر تم نافرمانی کرو گے تو اپنے ہی خلاف تم جاؤ گے، یہ فائدہ تمہارے نفس کو دے گی، اور جس نے گمراہی اختیار کی فَإِنَّمَا يَدِلُّ عَلَيْهَا، تو گمراہی اختیار کی اس نے اپنے نفس کے خلاف، گویا خودی کو جہنم کی آگ کا ایندھن بنانے جا رہا ہے۔ اس کی طرف اللہ نے بیان فرمایا، اور آخر میں نبی رحمت علیہ السلام کو صبر کی تلقین عطا فرمائی، وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ، آپ صبر کیجئے یہاں تک کہ فیصلہ فرما دے اللہ، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس کے بعد سورہ ہود کا آغاز ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے یہ بات آتی ہے، ترمذی کی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی رحمت علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ پر بڑھاپے کے آثار ہیں کہ جو نظر آ رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ نبا اور سورہ تکویر جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ وہ اتنی شدید آیتیں ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ نے سورہ اعراف کی طرح 6 رسولوں کے احوال بھی بیان فرمائے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ الف لام را، یہ آیات، یہ کتاب، یہ محکم کتاب کی آیات ہیں،
اس کی آیات پھر تفصیل سے بیان کی گئی ہیں بڑے حکمت والے اور خوب خبردار کی طرف سے. گویا اس کے اندر محکم آیات بھی ہیں, اس کے اندر اللہ نے تفصیل بھی بیان کی ہے, اور یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن حکیم کی دعوت ہے کہ جو پیش کی ہے کہ اس قرآن کے اوپر تم ایمان لے آؤ اور اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. اس کے بعد قرآن کی دعوت پر مشرکین کا رد عمل بیان فرمایا. وہ اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں, جو وہ ظاہر کرتے ہیں. انہ علیم بذات الصدور, وہ انسان کے سینوں کے رازوں سے بھی واقف ہے. جو کچھ انسان کے دل کے اندر ہے, جو کچھ انسان کے سینے کے اندر ہے, اللہ اس کو بھی جاننے والا ہے. وہ علیم بذات الصدور ذات ہے. اللہ ہمیں یقین عطا فرمائے. 12ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے. اللہ نے واضح فرما دیا آیت نمبر 6 کے اندر کہ ہر مخلوق کا رزق اللہ کے ذمے ہے. نہیں کوئی چلتا زمین پر جاندار مگر اللہ ہی کے ذمے ہے اس کا رزق. وہ جانتا ہے اس کی قرارگاہ کو اور اس کی امانت گاہ کو, وہ کہاں وہ قیام کرے گا, کہاں وہ رہے گا. اللہ ان تمام چیزوں کو جاننے والا ہے, اور اس نے تمام انسان اور تمام مخلوقات کے رزق کا ذمہ ہے کہ جو لے رکھا ہے. متفق علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم کی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بات بیان فرمائی, اور اس کے راوی عبداللہ ابن مسعود ہے رضی اللہ عنہ. وہ بیان فرماتے ہیں هو الصادق المصدوق, کہ جو سچوں سے بڑھ کر سچے ہیں. وہ یہ بات بیان کرتے ہیں کہ جب بچہ اپنے ماں کے بطن کے اندر 4 مہینے کا ہو جاتا ہے تو اس کا رزق ہے کہ جو لکھ دیا جاتا ہے. ابھی بچہ دنیا میں نہیں آیا ہے, لیکن آنے سے پہلے اللہ اس کا رزق طے کر دیتا ہے. آج یہ رزق دور کر دیتا ہے, انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتا ہے. اللہ ہمیں تو رزق لکھا ہے, نہ ایک دانہ انسان کم کھائے گا, نہ ایک دانہ زیادہ انسان کو دیا ہے. اللہ نے انسانوں کو عطا کر دیا. اس کے بعد رکوع نمبر 2 کا آغاز ہوتا ہے. انسان کی کچھ کم ظرفی کا تذکرہ ہے کہ جو اللہ بیان فرمایا ہے. جب اللہ اپنی طرف سے انسان کو رحمت چکھاتا ہے تو رحمت کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس رحمت کو چھین لیتا ہے تو انسان انتہائی نا امید ہو جاتا ہے اور ناشکرا ہو جاتا ہے. البتہ جب اللہ اس کے بعد راحت عطا فرما دیتا ہے تو وہ انسان اس برائیوں کو بھول جاتا ہے اور اترانے لگ جاتا ہے, فخور اور بڑا شیخی خورا ہو جاتا ہے. یہ وہ انسان کی فطرت ہے کہ جو اللہ نے بیان فرمائی. ذرا اللہ کی طرف سے سختی آ جائے, آزمائش آ جائے, تنگی آ جائے تو انسان کی زبان سے شکایت نکلنا شروع ہو جاتی ہے. انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے, انسان بے صبرا ہو جاتا ہے, اور اللہ فراوانی عطا کر دے تو انسان اس کی نشے کے اندر بہ جاتا ہے, اپنے رب کو فراموش کر دیتا ہے, اپنے ماضی کو بھول جاتا ہے, اور بڑا شیخی خورا ہے کہ جو ہو جاتا ہے. اس انسان کا تذکرہ ہے کہ جو اللہ نے کیا ہے. اس کے برخلاف بندہ مومن کے معاملے کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ مومن کے معاملہ تو بڑا حسین ہے, بڑا دلکش ہے. جب اللہ اس کو نعمتیں عطا فرماتا ہے تو یہ شکر کرنے والا ہو جاتا ہے, اور جب مصائب اور پریشانی آتی ہیں یہ صبر کرنے والا ہو جاتا ہے. گویا شاکر اور صابر یہ 2 کیفیات بندہ مومن کے اندر موجود ہوتی ہیں, اور یہ اس کے لیے بھلائی اور خیر کا ذریعہ بن جاتی ہیں. اللہ ہمیں بھی ان اوصاف کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان فرمایا کہ یہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور یہ قرآن اللہ کا کلام ہے. تم مخالفت کر رہے ہو رسول اللہ کی تو اس بات کو جان لو کہ یہ محمد اللہ کے نمائندے ہیں, اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں, اللہ کا پیغام ہے کہ جو سنانے والے ہیں. گویا تم محمد کی نہیں اللہ کی مخالفت کر رہے ہو, اللہ کے کلام کی مخالفت کر رہے ہو. آج بھی جو دین کی مخالفت کرنے والا ہے, آج بھی جو اللہ کے احکامات کی مخالفت کرنے والا ہے, آج بھی جو محمد رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والا ہے, وہ اصلاً اللہ کا دشمن ہے, وہ اصلاً اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے والا ہے. اس کے بعد اللہ نے واضح کر دیا کہ طے کر لو دنیا کے طلبگار ہو یا آخرت کے طلبگار ہو.
اگر دنیا تمہیں چاہیے تو ٹھیک ہے، اللہ تمہیں کچھ دے دے گا، لیکن پھر آخرت میں تمہارے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن جو آخرت کے طلبگار ہیں اللہ دنیا میں بھی بھلائی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بہترین بدلہ ہے کہ جو اس کا ملے گا۔ اللہ ہمیں اس کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد آیت نمبر 18 سے لے کر آیت نمبر 27 تک اللہ سبحانہ و تعالی نے واضح فرما دیا کہ سب سے بڑے ظالم، سب سے بد نصیب قسم کے لوگ کون ہیں؟ نمبر 1 وہ شرک کرنے والے ہیں، نمبر 2 اس روز کئی گواہ ان کے اس ظلم پر گواہی دیں گے۔ گویا دنیا میں وہ شرک کرتے تھے، کل قیامت کے دن ان کے اس ظلم کے اوپر کئی گواہ ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی حاصل کر دیں گے۔ ان ظالموں پر اللہ کی لعنت ہوگی، کوئی ان کی مدد کے لیے نہیں آئے گا، ان کے لیے مسلسل عذاب کو بڑھایا جائے گا، وہ سماعت اور بصارت سے محروم کر دیے جائیں گے اور روز قیامت وہ سب سے زیادہ خسارے میں ہوں گے۔ اللہ اس خسارے سے ہمیں محفوظ فرمائے اور شرک کی تمام صورتوں سے اللہ ہمیں بچتے ہوئے توحید کی راہ پر گامزن فرمائے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا کہ سعادت مند لوگ کون ہیں؟ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، وہ عامل الصالحات اور انہوں نے نیک اعمال کیے، وہ اخبتوا الی ربہم اور انہوں نے عاجزی اختیار کی اپنے رب کی طرف، اولئک اصحاب الجنہ یہ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم نجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما۔ اس کے بعد بد نصیبوں اور خوش نصیبوں کی مثال ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ اللہ نے بیان فرمایا ذرا بتاؤ تو صحیح، دیکھنے والا اور سننے والا کیا برابر ہو سکتا ہے اس کے کہ جو اندھا ہو اور بہرا ہو؟ دنیا میں یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، تو آخرت میں تم چاہتے ہو کہ نیک لوگ اور بد لوگ برابر ہو جائیں، جن کی راتیں اللہ کی عبادت میں گزرتی ہیں اور جن کی شراب و کباب میں گزرتی ہیں، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ وہ تاجر جو ایمانداری کے ساتھ تجارت کرتا ہے اور وہ تاجر جو بےمانی کرتا ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ وہ شخص جو اپنے آپ کو سود سے بچاتا ہے اور دوسرا فاقے پر گزارا کرتا ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک کی نمازوں میں حالت گزر رہی ہے اور دوسرا کھیل کود میں لگا ہوا ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے بیان فرمایا کہ دنیا میں اندھے اور بہرے برابر نہیں ہو سکتے، تو وہاں آخرت میں تم چاہتے ہو کہ سب کو برابر کر دیا جائے؟ اس کا تذکرہ اللہ نے یہاں پر کیا ہے۔ رکو نمبر 3 کا آغاز ہوتا ہے۔ اب یہاں سے ان 6 اقوام کا تذکرہ ہے کہ جو آ رہا ہے۔ ان کے اعتبار سے ایک چیز اور سمجھ لیجئے، ان واقعات کو ہمارے لیے سمجھنا، یاد رکھنا آسان ہو جائے گا۔ مجموعی اعتبار سے اللہ نے 6 رسولوں کی قوموں کے احوال ہیں کہ جو بیان فرمائے ہیں۔ نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام، یہ 3 اقوام وہ ہیں کہ جو ابراہیم علیہ السلام کے دور سے پہلے آنے والی ہیں، اور ان تینوں اقوام کے اندر شرک جیسی برائی موجود تھی۔ گویا ان کے عقیدے کے اندر شرک تھا، اللہ کے ساتھ یہ شرک کیا کرتے تھے۔ ان رسولوں نے آ کر ان کو توحید کی دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا، اکثریت نے ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ کا عذاب استیصال ہے کہ جو آیا ہے اور پوری کی پوری قوم کو ختم کر دیا گیا۔ 3 اقوام ابراہیم علیہ السلام کے بعد کی ہیں، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام جو بھیجے گئے ہیں، جن قوموں کی طرف ان کے عقیدے میں شرک کے ساتھ ساتھ ان کے اجتماعی معاملات کے اندر بھی بگاڑ موجود تھا۔ قوم لوط کے اعتبار سے آتا ہے کہ ان کے معاشرتی معاملات کے اندر بگاڑ تھا اور وہ بے حیائی اور فحاشی کے اندر ملوث تھے۔ قوم شعیب کے اعتبار سے آتا ہے کہ ان کے معاشی معاملات کے اندر بگاڑ تھا اور وہ ناپ تول میں کمی اور رہزنی کے اندر ملوث تھے۔ اور فرعون اور آل فرعون کے اعتبار سے آتا ہے کہ وہ بھی شرک کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حاکمیت کے اندر برابری کا دعویٰ کرتے تھے۔ گویا سیاسی اعتبار سے بگاڑ ان کے اندر موجود تھا۔ یہ وہ احوال ہے کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ ابتدا نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اپنی قوم کے ساتھ ہونے والا کشمکش، گویا انہوں نے اپنی قوم کو متوجہ کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دعوت کی طرف بلایا، اللہ کے احکامات ان تک پہنچائے، لیکن اس قوم نے ماننے سے انکار کر دیا۔ نوح علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مطالبہ کیا کہ یہ انتہائی جھگڑالو قوم ہے، یہ نافرمان قوم ہے، اس پر اپنا عذاب ہے کہ جو نازل فرما۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا نوح علیہ السلام کو کہ بے شک آپ ایمان لانے والے ہیں، آپ ایک کشتی ہے کہ جو بنائیں۔ اب یہ بڑا عجب معاملہ تھا، گویا وہاں پر نہ سمندر موجود
موجود تھا نہ دریا موجود تھا، لیکن حکم ہوا نوح علیہ السلام کو کہ آپ کشتی بنائیں۔ اب نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کیا۔ وہ نافرمان قوم آ کر نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا کرتی تھی۔ نوح علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف التجا کی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا کہ دیکھو یہ آج تمہارا مذاق اڑاتے ہیں، کل ان کا مذاق اڑایا جائے گا۔ جب بھی وہ گزرتے اس کے بڑے لوگ تو مذاق اڑاتے تھے۔ نوح علیہ السلام نے کہا اگر تم آج مذاق کرتے ہو تو ہم بے شک تمہارا مذاق اڑائیں گے ایک روز جس دن تمہارا مذاق اڑایا جانا ہے۔ سورہ مطففین کے اندر اللہ نے بیان فرمایا کل قیامت کے دن اللہ اہل ایمان کو تختوں پر بیٹھائے گا اور یہ کفار کو دیکھ کر ہنسیں گے اور ان کا مذاق اڑائیں گے کہ جو دنیا میں ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اللہ کا یہ اعزاز ان کو عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا کہ جب نوح علیہ السلام نے یہ کشتی بنا لی تو اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اے نوح آپ اور آپ کے گھر والے جو اہل ایمان ہیں اور دیگر اہل ایمان کو اس کے اندر بلا لیجئے اور جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا اس کشتی کے اندر سوار کر لیجئے۔ جب وہ سوار ہو گئے تو اللہ کا حکم ہوا اور ان کے اوپر عذاب آیا ہے۔ اللہ نے بیان فرمایا کہ جب اللہ کا حکم ہو گیا تو وہاں کے جو تنور تھے انہوں نے جوش مارنا شروع کیا اور ہر طرف سے پانی ہے کہ جو نکلتا گیا، اور یہ طوفان نوح ہے کہ جس نے تمام نافرمان انسانیت کو ختم کر دیا۔ نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، گویا تمام انسانیت ختم ہو گئی اور ایک نئے سرے سے اہل ایمان ہے کہ جن کا سلسلہ جاری ہوا ہے، اس کا تذکرہ اللہ نے بیان فرمایا۔ مزید آگے اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا کہ نوح علیہ السلام اپنے گھر والوں کے ساتھ کشتی میں تو سوار ہو گئے، لیکن ان کا ایک بیٹا وہ نافرمان تھا، وہ پہاڑ پر چڑھ گیا۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے بیٹے تو بھی کشتی کے اندر آ جا، اللہ تجھے محفوظ رکھے گا۔ اس نے اسباب تو اختیار کیا لیکن رب پر توکل نہ کیا۔ اس نے کہا کہ میں تو اونچی پہاڑی پر چڑھ گیا ہوں، اس پانی سے میں بچ جاؤں گا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو غرق کر دیا۔ نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ اے میرے رب یہ میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے، تو اس کو بچا لے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح، بے شک وہ نہیں ہے تیرے اہل میں سے، بلا شبہ اس کا عمل غیر صالح تھا۔ گویا جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہی اہل والے ہوتے ہیں، جو نافرمان ہوتے ہیں پھر ان سے کوئی رشتہ اور تعلق نہیں ہوتا۔ وہ کافر تھا، کفر کرنے والا تھا، اللہ نے اس کو ہلاک کر دیا اور اللہ نے متوجہ کر دیا کہ دیکھو ان ظالموں کے بارے میں مجھ سے دعا نہ کرنا۔ نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے استغفار کی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو محفوظ کر لیا۔ اس کے بعد یہ طوفان تھما ہے اور قرآن نے اشارہ فرمایا کہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کشتی کو روکا ہے اور یہ جودی پہاڑ سے جا کر لگی ہے، اور اس کے بعد پھر زندگی کا سلسلہ ہے کہ جو آگے شروع ہوا ہے۔ رکو نمبر ہوتا ہے قوم عاد کا تذکرہ اللہ نے بیان علیہ السلام کی بے لوث دعوت کا بیان اللہ کی طرف سے آ رہا ہے۔ قوم کو دعوت توحید دی، اللہ کے حضور توبہ اور استغفار کی تلقین کی، اور توبہ استغفار کی کچھ برکات کا ذکر ہے کہ جو کیا ہے۔ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، اس سے توبہ کرو، وہ آسمان سے تمہیں خوب بارش برسائے گا اور تمہیں بڑھا دے گا قوت کے اندر بھی، جو تمہیں موجودہ قوت اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ یہ قوم عاد بڑی مضبوط قوم تھی۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ یہ اپنے بازوؤں سے تنوں کو اکھاڑ لیا کرتے تھے، اتنی طاقت اللہ نے عطا فرمائی تھی، اور بڑا جثہ تھا کہ جو اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا۔ تم اللہ کے استغفار کرو، اللہ تمہیں مزید طاقت اور قوت ہے کہ جو عطا فرمائے گا، لیکن انہوں نے نافرمانی کی، اللہ کا عذاب ان کے اوپر آیا ہے۔ اللہ نے بیان فرمایا ما من دابت الا هو آخذ بناصیتها، نہیں کوئی چلنے والا جاندار مگر وہ اللہ پکڑے ہوئے ہے اس کو اس کی پیشانی سے، گویا اللہ نے اس کو گرفت میں لے رکھا ہے۔ جو کچھ اس کے دماغ کے اندر خیالات پک رہے ہیں اللہ اس کو جاننے والا ہے کہ وہ کن حالات میں ہے اور وہ کیا سوچ رہا ہے، اللہ ان سب چیزوں کو جاننے والا ہے۔ بالآخر اللہ سبحانہ و تعالی نے عذاب ہے کہ جس قوم پر نازل کیا اور ان کو برباد کر دیا۔ چھٹے رکوع کا آغاز ہوتا ہے، قوم سمود کا تذکرہ آتا ہے، ان کو عاد ثانی بھی کہا جا سکتا ہے۔ قوم عاد کی نسل سے یہ قوم ہے کہ جو اس کے بعد آباد ہوئی ہے۔ ان کی طرف صالح علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا۔ صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے توحید کی دعوت، قوم کو توحید کی دعوت دی اور اللہ کی بندگی کی طرف بلایا، لیکن انہوں نے نافرمانی کی۔
انہوں نے کہا کہ اے صالح ہم تو تجھے اپنی امیدوں کا مرکز سمجھتے تھے، گویا تمہارے اوپر تو بڑے ہمارا دار و مدار تھا، تو بڑا اچھا انسان تھا، یہ کن کاموں کے اندر لگ گیا؟ آج بھی سننے کو ملتا ہے جو اللہ کے دین پر لگ جائے، کن مولویوں کی حد تم چڑھ گئے، یہ آج کل کیا حالات تمہارے ہو گئے، تم سے تو بڑی امیدیں تھیں، تم سے تو بڑے آگے کے فیوچرز مستقبل تمہارے ساتھ وابستہ تھے، یہ کن دھندوں کے اندر تم لگ گئے؟ یہی اس قوم کا حال تھا۔ صالح علیہ السلام سے کہا کہ تو ہماری امیدوں کا مرکز تھا اور تم ہمیں روکتے ہو کہ ہم عبادت نہ کریں ان کی جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے ہیں، کیسی عجب بات ہے کہ جو تم کر رہے ہو۔ اس قوم نے مطالبہ کیا کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہاڑ کو پھاڑا ہے اور اس میں سے زندہ اونٹنی ہے کہ جو نکل کر آئی ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا معجزہ قرار پایا ہے، لیکن اس قوم نے اس معجزے کا انکار کیا ہے، گویا اس اونٹنی کو ہلاک کر دیا۔ اللہ کی طرف سے عذاب ہے کہ جو آیا ہے، 3 روز بعد ان کے اوپر زوردار زلزلہ ہے کہ جو آیا ہے اور ان کو نیست و نابود کر دیا گیا، وہ ایسے ہو گئے کہ جیسے کبھی وہاں آباد ہی نہ تھے۔ البتہ صالح علیہ السلام اور اہل ایمان کو اللہ نے عذاب سے محفوظ کر لیا۔ 7ویں رکوع کا آغاز ہوتا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے بعد والی اقوام کا تذکرہ ہے، قوم لوط کا تذکرہ اللہ نے بیان فرمایا۔ اس سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی بشارت ہے کہ جو بھیجی ہے۔ اس معاملے کو سمجھ لیجئے، ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے تھے، ان کی جو بیوی تھی سارہ سلام علیہا یہ بوڑھی بھی تھی اور بانجھ بھی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانی صورت میں فرشتوں کو ان کی طرف بھیجا ہے اور ان کو بشارت دی ہے کہ اللہ تمہیں اسحاق عطا فرمائے گا۔ بیان فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں بشارت دیتا ہے اسحاق کا۔ اب یہ جو بوڑھی عورت تھی یہ پریشان ہو گئی، یہ تو بڑی عجب بات ہے، میں بوڑھی بھی ہوں بانجھ بھی ہوں، کیسے ہماری اولاد ہو سکتی ہے؟ فرشتوں نے کہا رحمت اللہ، یہ اللہ کی رحمت ہے، وبرکاتہ اور اس کی برکت ہے، علیکم اہل البیت، اے اہل بیت تمہارے اوپر۔ گویا ہم سمجھ کر آ چکے جو نافرمانی کر رہے ہیں ان پر اللہ کا عذاب آ رہا ہے، لیکن جو فرمانبرداری اختیار کر رہے ہیں، جو اللہ کے احکامات پر عمل کر رہے ہیں، اللہ مادی اسباب کے برخلاف ان کو نعمتیں ہیں کہ جو عطا کر رہا ہے۔ یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اور اس کی فضل، اللہ ہمیں یقین عطا فرمائے۔ یہاں پر ایک نقطہ اور بیان کیا جاتا ہے اور وہ کیا ہے؟ یہاں پر فرشتوں نے کہا کہ اے اہل بیت تمہارے اوپر اللہ کی رحمت ہے، تمہارے اوپر اللہ کا فضل ہے۔ گویا معلوم ہوا کہ رسول کے گھر والے اہل بیت قرار پائے ہیں۔ یہاں پر ایک فتنہ اٹھا اور انہوں نے کہا کہ صرف چند لوگ ہیں آپ کے گھرانے کے جو اہل بیت میں سے ہیں، کہ رسول کی ازواج کی اولادیں یہ سارے کے سارے اہل بیت کے اندر شامل ہیں۔ اللہ ہمیں تمام اہل بیت سے عقیدت محبت عطا فرمائے۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا کہ یہ وہ ظالم قوم کی طرف اب یہ فرشتے ہیں کہ جو اللہ کا عذاب لے کر آئے ہیں، یہ جو فرشتے اترتے ہیں یہ اللہ کا عذاب لے کر آتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو قوم لوط کے اوپر عذاب نازل نہ کرو، گویا ان کی سفارش کی، اللہ نے منع کر دیا ظالم قوم کی سفارش نہ کرو، اللہ نے فیصلہ فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کی طرف ان فرشتوں کو نوجوان لڑکوں کی صورت میں بھیجا، گویا اسی آزمائش سے آزمایا جس فتنے کے اندر وہ ملوث تھے۔ لوط علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ یہ نوجوان آئے ہیں، اب یہ قوم والے دوڑتے ہوئے آئے ہیں۔ لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا یہ قوم کی بیٹیاں ہیں، ان سے نکاح کرو، اپنی ضروریات کو پورا کرو۔ قوم ہٹ دھرمی پر آ گئی، بے حیائی پر آ گئی اور وہ کہنے لگی اے لوط آپ جانتے ہیں ہم کیا چاہتے ہیں؟ گویا یہ ہے ان کی گراوٹ کا حال کہ جو اللہ نے بیان فرمایا۔ ان فرشتوں نے کہا لوط علیہ السلام سے کہ آپ پریشان نہ ہو، ہم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، حکم ہوا کہ رات کے آخری پہر یہاں سے نکل جائیں۔ لوط علیہ السلام اور اپنی بیٹیوں کو لے کر وہ وہاں سے نکلے ہیں۔ لوط علیہ السلام کی بیوی پیچھے رہ گئی، کیوں؟ کیونکہ اس کی ہمدردی اس قبیلے والوں کے ساتھ تھی، نافرمانوں کے ساتھ تھی۔ اللہ کا عذاب ہے کہ جو ان کے اوپر نازل ہوا ہے۔ اللہ نے بیان فرمایا کہ اللہ نے پتھروں کی بارش برسائی ہے اور ان کو ہلاک کر دیا۔ رکو نمبر 8 کا آغاز ہوتا ہے، قوم شعیب کا تذکرہ اللہ نے بیان فرمایا۔ شعیب علیہ السلام نے اپنے قوم کو توحید کی دعوت دی اور یہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، ان کو روکا ہے کہ دیکھو ناپ تول میں کمی نہ کرو، راستوں میں مسافروں کو لوٹنے سے منع کیا، ان معاملات کو اختیار
اختیار نہ کرو. قوم نے ان کی دعوت کو بڑے تکبر سے ٹھکرا دیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زلزلے کے ذریعے اسے تباہ کر دیا. اللہ نے اس الفاظ قرآن میں بیان کیے. یہ بدبخت قوم شعیب علیہ السلام سے کہنے لگی یا شعیب، اے شعیب، اصلواتک تعمرک ان نترک ما یعبد، اے شعیب کیا تیری نماز تجھے حکم دیتی ہے کہ ہم چھوڑ دیں ان معبود کو جن کی عبادت کرتے ہیں آباؤنا ہمارے باپ دادا، او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یا ہم کرنا چھوڑ دیں اپنے مالوں میں جو ہم چاہیں. گویا یہ کہتی ہے تمہاری نماز. گویا ان کی نگاہ کے اندر بھی نماز صرف مسجد میں جا کر ٹکر مار لینے کا نام تھا، جبکہ اللہ بیان فرماتا ہے یہ نماز کیا ہے؟ یہ نماز اللہ کی یاد کا ذریعہ ہے. یہ نماز کیا ہے؟ یہ بے حیائی برائی سے روکنے کا ذریعہ ہے. یہ نماز کیا ہے؟ یہ اللہ کی یاد کو تازہ کرنے کا ذریعہ ہے. گویا نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے، نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا. پوری زندگی کے اندر اس نماز کے اعتبار سے احکامات پر عمل کرنا، یہ وہ ذمہ داری ہے کہ جو اللہ نے بیان فرمائی ہے. یہ ناپ تول میں کمی کرنے لگے، اللہ کا عذاب آیا اور ان کو برباد کر دیا گیا. رکو نمبر 9 کا آغاز ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے آل فرعون کو توحید کی دعوت دی. آل فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے بجائے فرعون کے گمراہ کن احکامات کی پیروی کی. گویا یہاں پر اللہ نے بیان فرمایا کہ یہ فرعون گمراہ کرنے والا بن گیا اور اسی قوم اس گمراہ لیڈر کے پیچھے چلنا شروع ہو گئی. اللہ نے بیان فرمایا یقدم قومہ یوم القیامہ، وہ آگے آگے ہوگا اپنے قوم کے قیامت کے دن. فاوردہم النار، پھر انہیں داخل کر دیا جائے گا آگ کے اندر. گویا دنیا دار نافرمان قسم کے قائدین کے پیچھے چلنے کی گمراہی اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا، وہ خود بھی گمراہ ہوا، قوم کو بھی گمراہ کرنے والا، سارے جہنم کی آگ میں جھونک دیے جائیں گے. ہلاک ہونے والے قوموں کے انجام پر اللہ نے بیان فرمایا کہ اس کے اندر بصیرت ہے، اس کے اندر اہل ایمان کے لیے نشانی ہے. ان قوموں پر اللہ نے ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے شرک کی راہ اختیار کی، ہر دھرمی اختیار کی. اللہ کی وعید ان کے اوپر آئی ہے اور ان کو برباد کر دیا گیا. پھر اللہ نے واضح کر دیا کہ بد نصیب کون ہے اور خوش نصیب کون ہے، اس کا فیصلہ کل قیامت کے دن ہوگا. سورہ تغابن میں ہم سمجھیں گے ذالک یوم التغابن، وہ ہے اصل ہار اور جیت کا دن. دنیا کی ہار بھی عارضی ہے، دنیا کی جیت بھی عارضی ہے. اصل کامیاب وہ ہے کہ جس کے لیے کل مغفرت کا فیصلہ کر دیا جائے. اس کے بعد رکوع نمبر 10 کا آغاز ہوتا ہے. اللہ کے کلام سے ہر دور میں اختلاف کیا جاتا رہا ہے، اس کی طرف اشارہ آ رہا ہے. مشکل حالات میں اہل ایمان کے لیے ہدایت آ رہی ہے. اللہ نے بیان فرمایا فاستقم کما امرت، آپ ثابت قدم رہیں جس طرح آپ کو حکم دیا جا رہا ہے. گویا مشکلات آئیں گی، مصائب آئیں گے، پریشانیاں آئیں گی. ان حالات میں کریں کیا؟ استقامت کا دامن تھام کے رکھیں، اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں، اپنے قدموں کو جما کر رکھیں اور اللہ پر کامل بھروسہ رکھیں. اللہ آسانی پیدا فرما دے گا. اور اگر دین کی راہ کے اندر مسائل نہیں آ رہے، دین کی راہ میں رکاوٹیں نہیں آ رہی، دین کی راہ میں مشکلات نہیں آ رہی، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہمارے سامنے موجود ہے کہ اگر دین کی راہ میں یہ مشکلات نہیں ہیں تو جان لو جو تمہاری دعوت ہے یا جو تمہاری راہ ہے وہ غلط راہ ہے، یا تم نے دنیا کے ساتھ سمجھوتا کر لیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مصائب آئے ہیں، آپ کے سامنے پریشانی آئی ہے، آپ کا خون اتھر بہا ہے، آپ کی بچیوں کو طلاق دلوایا گیا ہے، آپ کے گھر میں فاقہ آیا ہے، 259 صحابہ کے لاشیں آپ نے اٹھائے ہیں، آپ کے جسم زخمی ہوئے ہیں، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے دین کی راہ میں مصیبت اور پریشانی نہ آئے؟ تو اس کی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا کہ ایسے حالات میں استقامت دکھاؤ اور اللہ کے احکامات کے ساتھ چمٹ جاؤ. مزید فرمایا برائی کو روکنے والے ہی عذاب سے بچتے ہیں. جو برائی سے اپنے آپ کو روکنے والے بن جائے. offense is the best defense. گویا جب انسان تمہارے اوپر حملہ کرنے لگ جائے تو اس کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، وہ تمہیں بچا لے گا. اسی طرح جب نافرمانیاں، اسی طرح جب باطل نظریات کی بوچھاڑ تمہارے اوپر ہو جائے تو اس کو روکنے والے ہی اصل ہیں کہ جو کامیاب ہونے والے ہیں. امر بالمعروف، نیکی کا بھی حکم دیں، ونہی عن المنکر، اور برائی سے بھی روکیں. یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی نگاہ میں کامیاب ہونے والے ہیں. آخر میں اللہ سبحانہ و تعالی نے
حق سے اختلاف کرنے والوں پر بیان فرمایا کہ یہ ہر دور کے اندر ہوں گے کہ جو حق سے اختلاف کریں گے، حق کی راہ میں روڑے اٹکائیں گے، اس کے خلاف کوششیں کریں گے، لیکن دیکھو تم ڈرنا نہیں۔ اس کے بعد دو ٹوک اعلان فرما دیا، اعلموا علی مکانتکم، تم عمل کرو اپنی جگہ پر، ان عاملون، بلا شبہ ہم بھی عمل کرنے والے ہیں۔ گویا جو مخالفین ہیں ان کی سازشوں سے، ان کے ناپاک عزائم سے، ان کی پلاننگ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اللہ پر ایمان رکھو اور عمل کرو، بے شک وہ بھی عمل کرنے والے ہیں اور ہم بھی عمل کرنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ یقین کے ساتھ ہمیں عمل کرنے والا بنائے، اللہ ہمارے سینوں میں ایمان کو مضبوط فرمائے، اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی ذات پر کامل یقین عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ یہاں پر سورہ ہود مکمل ہوتی ہے، انشاءاللہ تعالی اللہ نے زندگی عطا فرمائی تو کل سے سورہ یوسف کے متعلقہ ہم آغاز کریں گے۔ دعا کر لیں۔